لوکیشن اور وینیو جو ہے وہ یہ انشاءاللہ ڈیسائیڈ کریں کچھ دیر میں. جو آج آپ کا مقدمہ تھا حوالے سے آپ جی اس پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم حق خطیب صاحب نے ہم پہ کیس کیا ہوا ہے جی, بڑی انٹرسٹنگ بات ہے. اور میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ ایک ایسا پیر جو لوگوں کی پرابلمس کو سالو کرنے کا دعویٰ کرتا ہے, جو ان کی مشکلات کا حل بیچتا ہے, جب اس پہ مشکل پڑی ہے تو وہ عدالت میں آ گیا بجائے اس کے اپنا مسئلہ خود حل کرتا ہے. وہ کورٹ میں آ گیا ججوں سے اور وکیلوں سے کہہ رہا ہے کہ میری ہیلپ کریں, میری جان چھڑوائیں اقرار الحسن سے. تو وہ خود کیس لے کر آیا تھا یہاں پہ اور خود ہی بھاگ گیا. پھر اس نے کہا جی میں آ نہیں سکتا, سیکورٹی کے مسائل ہیں, مجھے ڈر لگتا ہے پتہ نہیں, تو میں عدالت نہیں آ سکتا, مجھے ویڈیو پر آپ لے لیجئے. ہم نے کہا جی چلے ٹھیک ہے, آپ ویڈیو پر آئے, سوالات کے جواب دیں. تو آج میاں علی اشفاق صاحب پاکستان کے بڑے نامور وکیل, آپ سب جانتے ہیں, بڑی بہترین تاریخ ہے ان کی مقدمات کی, بڑا شاندار ٹریک ریکارڈ ہے, کیا کراس کرتے ہیں, کن کن مقدمات میں انہوں نے اپنے جو لوگ ہیں انہیں نکالا ہے, ہم سب جانتے ہیں. تو انہیں آج آنا تھا اور حق خطیب کے ساتھ کراس ایگزامینیشن کرنا تھا. میں بڑا ایکسائٹیڈ تھا کہ وہ, لیکن آج ایک متعلقہ آفیسر جو ہے ان کی غیر موجودگی کی وجہ سے تو نیکسٹ ڈیٹ پڑ گئی ہے 22 سپٹمبر پرابلی. تو میاں علی اشفاق صاحب کے ساتھ ہماری رات بڑی طویل نشست ہوئی کہ یہ کراس کیسے ہوگا. ہم بڑے ایکسائٹیڈ ہیں, پاکستان کی قوم, پاکستان کے صحافی, جرنلسٹ سب دیکھیں گے کہ ہم پہلے اس کے پیچھے مائک لے کے گھوم رہے تھے کہ سوالات کے جواب دے, اب وہ خود پھنس گیا ہے عدالت میں کیس کر کے. اب اس کو ہر سوال کا جواب دینا پڑے گا عدالت میں, اب اس کو بتانا پڑے گا کہ وہ کہاں کا پیر ہے, اس کو بتانا پڑے گا کون سی ڈگری ہے اس کے پاس, اس کو بتانا پڑے گا اس کو کون کون سی آیتیں آتی ہیں, نماز آتی ہے کہ نہیں آتی, قرآن مجید آتا ہے یا نہیں آتا, اس کو بتانا پڑے گا کہ وہ ویل چیئر سے مریضوں کو کیسے کھڑا کرتا ہے, اس کو بتانا پڑے گا کہ وہ آنکھوں سے چینے اور منہ سے کیلیں کیسے برآمد کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ وہ کہتے ہیں نا, گھیر گھار کے جب وہ گیدڑ کی موت آتی ہے تو وہ عدالت کی جانب بھاگتا ہے. تو وہ آ گیا انشاءاللہ, اب اگلی ڈیٹ پہ باقی معاملات آگے بڑھیں. اچھا, اس کے علاوہ ایک اور بات بتائیں کہ آپ نے اس سے قبل سوشل میڈیا پہ بھی کہا تھا کہ ان پر متعدد شہروں میں ایف آئی آر بھی درج ہوئی تھی, تو ان ایف آئی آر کا کیا اسٹیٹس ہے؟ بھائی جان گزارش یہ ہے, میں کہتا ہوں کہ جتنا کم بولا جائے اس معاملے میں اتنا اچھا, لیکن میں بتا دیتا ہوں پاکستان میں انفارچونیٹلی جتنے بڑے بڑے فراڈی ہوتے ہیں ان کے پیچھے اتنے ہی طاقتور لوگ ہوتے ہیں. اور بدقسمتی سے شف کے معاملے میں بھی ہم نے یہ دیکھا. اس کی طاقت کا اندازہ اس بات سے لگائی ہے کہ ہم نے 8 مہینے اس آدمی کی کرپشن, اس کے فراڈ, دین کو بیچنے کے اس کے سارے معاملات کو بے نقاب کیا, ایکسپوز کیا, ایویڈنس کے ساتھ, ویڈیوز کے ساتھ. لوگوں نے بتایا کہ کس طرح سے ہمارے معصوم بچے اس نے مارے ہیں, لوگوں نے بتایا کہ کس طرح سے یہ ہمارا استحصال کرتا رہا ہے, ہم نے وہ ویڈیوز دکھائیں. لیکن انفارچونیٹلی اس سارے معاملے کے بعد پرائم منسٹر آف پاکستان اور آرمی چیف صاحب کی موجودگی میں جو علماء کانفرنس ہوئی, شف اس میں سب سے پہلے نمبر پہ بیٹھا ہوا تھا جسے ایک آیت نہیں آتی. تو آپ اندازہ لگا لیں کہ وہ کتنا کنیکٹڈ آدمی ہے, کتنا پاورفل ہے. لیکن ہمارا کام, اللہ کی جو دی ہوئی طاقت ہے وہ آواز ہے, وہ الفاظ ہیں, اس کے ذریعے ہم اسے ایکسپوز کرتے رہیں گے. لوگوں کی جان چھوٹ گئی ہے اس سے. مجھے امید ہے کہ جو طاقتور ادارے اور طاقتور لوگ ہیں, طاقتور افسران ہیں, وہ بھی جلدی سے چھٹکارا حاصل کر لیں گے انشاءاللہ. جی بہت شکریہ.